بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق خطیب نام کے غنڈے، لفنگے، اوباش اور بدماش کی جانب سے مجھ پر اور میری ٹیم پر حملہ کرنے کے مناظر کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اور آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی مزید ویڈیوز بھی دکھائیں گے، اس لیے کہ اس بدماش کی جانب سے اور اس کے کن ٹٹوں کی جانب سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہماری جانب سے نہ تو کوئی تشدد ہوا، نہ کوئی مار پیٹ ہوئی، نہ ہی ہم نے اقرار الحسن کو اور ان کی ٹیم کو یرغمال بنایا۔ تو آج کے اس ویلاگ میں ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اصل میں حق خطیب کتنا بڑا غنڈہ ہے، کتنا بڑا بدماش ہے، اور اس کا آستانہ جو کہ ایک اڈا ہے اس کی کمائی کا، دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، نوسر بازی کے ذریعے، جال سازی اور شعبدے بازی کے ذریعے، وہاں پر کس طرح غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر استعمال کیا جاتا ہے اپنے حق میں، یا لوگوں کی زبان بند کروائی جاتی ہے۔ تو ذرا ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے حق خطیب کے غنڈوں نے، جو کہ خود بھی ایک غنڈہ ہے اور غنڈوں کا سرغنہ ہے، ہماری ٹیم پر تشدد کیا، مار پیٹ کی گئی، اور ظاہر ہے بہت سارے مناظر ریکارڈ اس لیے نہیں ہو سکے کہ اس کے غنڈوں کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ ہمارے کیمروں کو اور ہمارے موبائلز کو چھین لیا جائے یا انہیں بند رکھا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بار بار کیمروں کو بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، موبائل چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ یہ چند 100 غنڈے تھے جو اس ہال میں اور اس کے باہر ہم پر تشدد کر رہے تھے، سو خطرہ معمولی نہیں تھا۔ یہ چند 100 ٹرینڈ غنڈے ظاہر ہم پر مستقل طور پر تعینات تھے، اور اس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں جو اس کے پیڈ لوگ تھے جنہیں فری بسوں کے ذریعے لنگر کے آسرے پر بلایا گیا تھا، وہ مکمل طور پر تیار تھے کہ جب یہ شخص کہے انہیں اشتعال دلائے، وہ ہم پر دھاوا بول دیں، اور اس کے بعد پھر جس کی جان جائے، جس پر تشدد ہو، اس کا الزام ان لوگوں کے اشتعال پر ڈال دیا جائے۔ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جناب چونکہ انہوں نے ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس لیے یہ لوگوں کا ریاکشن تھا۔ اب آپ نے مارنا ہے، بسم اللہ کریں، آ جاؤ۔ تو ہم صحیح معنوں میں موت کے منہ میں جا کر حق خطیب کو بے نقاب کرنے کے مشن پر نکلے تھے، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی سپورٹ سے پروردگار دو عالم نے ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا کی۔ حق خطیب صاحب 6 بجے کا جو مقررہ وقت تھا تب تک جب واپس نہیں پہنچے، تو ظاہر ہے ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ 6 بجے کا وقت تھا اور اس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ حق خطیب نام کا یہ جال ساز اب تک اپنے ہی مقرر کردہ وقت پر نہیں پہنچ سکا ہے، اور ہم نے وہ ریکارڈنگ جب شروع کی تو اس کے غنڈے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس میں ہمارے کیمرے چھینے گئے، اور اس خوف کی فضا کے بعد ظاہر ہے ہمارے کیمرہ مین صحیح سے ریکارڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ مناظر ریکارڈ ہوئے کہ جس میں ان لوگوں کی غنڈہ گردی صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سر حضرت میں نہیں آیا نا، 6 بجے کا وقت ہے نا قبلہ، میں نے بتانا لوگوں کو اپڈیٹ کرنا ہے، کیا بات کر رہے ہیں اس میں؟ آپ کی مہربانی، میں تو خواتین سے بھی کیمرہ اس طرف لے کے آیا ہوں۔ صرف یہی نہیں، ساری ٹیم میں سے زیر عتاب تھے عقیل نومی، جنہوں نے انہی کے ٹرکس ان کے سامنے پرفارم کر کے ان کو جھوٹا قرار دینا تھا۔ آپ دیکھیے کہ حق خطیب کے آنے سے پہلے ہی ان پر ہاتھ اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، انہیں مارا پیٹا جانے لگا تھا، اور کچھ مناظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ بھی کیے جس میں عقیل نومی کو مارا جا رہا ہے، اور جس شخص کی کلائی دکھائی دے رہی ہے اس شخص کو بھی ہم نے ٹریس کیا، اس کا چہرہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ یہ ہے وہ بدبخت کہ جس نے عقیل نومی پر حملہ کیا، اور یہ حملہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی عقیل نومی پر حملہ کیا جاتا رہا، وہاں پر لفظی حملے کیے جاتے رہے، اور اس کے بعد بھی انہیں مستقل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جس کے بعد پھر میں نے بڑی مشکل سے انہیں اپنے پیچھے لا کر کھڑا کیا، جس پر انہوں نے واویلا کیا کہ جی عقیل نومی چھپ کر کھڑا ہو گئے تھے۔ لیکن یہ ان کی غنڈہ گردی تھی، یہ ان کی بدماشی تھی، اور ہم چونکہ وہاں طاقت کا استعمال نہیں کرنے گئے تھے،
ہم بزور بازو اس شخص کو غلط ثابت کرنے نہیں گئے تھے، ہم علم کی بنیاد پر، سوالات کی بنیاد پر اور اپنے کیمرے کے ذریعے اس شخص کے چہرے سے نقاب دوچ کر اتارنے گئے تھے، اور وہ الحمدللہ ہم نے کیا۔ لیکن اس میں جس طرح سے ہمارے کارکنان کو، جس طرح سے ہمارے ٹیم ممبرز کو ان کی دہشت کا سامنا کرنا پڑا، وہ ایک الگ داستان ہے جس کے کچھ مناظر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ فون نہیں چھینے گئے، تو آپ ذرا دیکھیے کہ جب ہم نے ریکارڈنگ کا آغاز کیا تو ان کا جو کارندہ ہے، ان کا جو یہ لفنگا اور لچا کن ٹوٹا ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ فون واپس نہیں ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، ہمارے کیمرے بند کروا دیے گئے، اور جب میرے موبائل فون سے لائیو فیس بک ٹیلی کاسٹ کو روکا گیا، اس کے بعد ہماری خفیہ ریکارڈنگ کی یہ آڈیو موجود ہے، جس میں بار بار حق خطیب نام کے اس جعل ساز سے کہہ رہا ہوں کہ میرا فون اپنے لوگوں سے واپس دلوائیے، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے بعد میرا فون مجھے واپس کیا گیا۔ ذرا یہ آڈیو ملاحظہ کیجیے۔ موبائل لے کے دیں جی، ابھی موبائل پہلے موبائل، حضرت میرا موبائل ہے، حضرت میرا موبائل ہے، ابھی حکم کریں، ابھی میرا موبائل ہے، میرا موبائل ہے، آپ حضرت میرا موبائل، آئیے قبلہ دیں، حضرت میرا موبائل پہلے، آپ پھر تشریف لے جائیے گا، میرا موبائل میرا ذاتی ڈاٹا ہے۔ حق خطیب ظاہر ہے چونکہ ہمارے کسی سوال کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو باڈی پلاننگ کے ذریعے خواتین کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں۔ اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے چل کر بھی دیکھیں گے۔ اپنے غنڈوں کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ مستقل ہماری جانب لپکتے رہیں، چھلانگیں مارتے رہیں، ہمیں زد و کوب کرنے کی کوشش کریں، گالیاں دیں، برے الفاظ کا استعمال کریں، ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کریں، اور یہ شخص خود ان کو مشتعل کرتا رہا، بار بار ختم نبوت کی بات کر کے، بار بار دین اسلام کی بات کر کے، بار بار اپنی قوم کی بات کر کے۔ یعنی عجیب و غریب درندہ نما انسان کہ جو بار بار اپنے سامنے موجود ہزاروں لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی قوم پر حملہ ہے، ان کو یہ اشتعال دلاتا رہا کہ یہ ختم نبوت پر حملہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس کردار کا بد کردار آدمی کس طرح سے نمائندگی کر سکتا ہے ختم نبوت کے کسی بھی کاز کی، ختم نبوت سے متعلق کسی بھی موضوع کی، ہمارے عقائد کی یا ہمارے نظریات کی؟ سو الحمدللہ ہم وہاں ڈٹے رہے اور سامنا کرتے رہے اس شخص کے الزامات کا بھی اور اس شخص کے غنڈوں کے حملوں کا بھی۔ میوزک باواز بلند لگا دیا جاتا تھا، نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے جیسے خدا نہ خواستہ کفار کا کوئی لشکر وہاں پہ آ گیا ہے۔ اصل میں وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس نے میرا انکار کیا یا جو مجھے ولی نہیں مانتا، وہ اصل میں ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور ظاہر ہے جو ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو حدیث کے مطابق آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے، لیکن ہم مذہبی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا، ہم نے لوگوں کو دکھا دیا کہ آپ بسم اللہ تک بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی آیت پڑھ کر سنانا یا اللہ کا کوئی کلام پڑھنا تو درکنار، آپ بسم اللہ بھی درست طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ دکھایا کہ آپ اپنے ہی دعوے کے مطابق اپنے مریضوں کی آنکھوں سے بھی چینے اور کیلیں برآمد نہیں کر سکے، آپ کا ہر ڈھونگ ہم نے بے نقاب کیا۔ لیکن یہ سچ لوگوں کے سامنے لانا ضروری تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک روا نہیں رکھا، چونکہ آپ کے کیمرے تھے، آپ کا کنٹرولڈ انوائرمنٹ تھا، جب تک ہمارے کیمرے لائیو تھے تب تک آپ ہمیں گلے بھی ملے، بہت اچھے سے ویلکم بھی کیا۔ لیکن جیسے ہی طے شدہ پلاننگ کے مطابق آپ کے گنڈوں نے ہمارے کیمروں کو توڑا، ہمارے کیمروں کو چھینا، ہمارے کیمروں کو بند کروایا، اس کے بعد آپ نے اور آپ کے گنڈوں نے اپنی اصل اوقات دکھائی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گنڈے بار بار اچھل کر ہم پر حملہ آور ہو رہے تھے، ان کا چہرہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ اس دوران ہم نے یہ سوال بھی کیا حق خطیب صاحب سے کہ حضور جو آپ کی جائیدادیں ہیں وہ کہاں سے آپ کے پاس آئی ہیں، جس پر ایک شخص
کھڑا کر رکھا تھا جس نے کہا جی میں نے یہ گفٹ کی ہے. میں تجھے پراپرٹی بتاتا ہوں. بتایا میرا باپ پیر سنجے والی سرکار بادشاہوں کا پیر تھا. میں نے جو زمین لی ہے خود میں نے وہ سرکار میں نے زمین دیا کتنی دی ہے کیوں بتائے 11 ارب روپے کی جائیدادیں حق خطیب نام کے اس فراڈیے، اس غنڈے، اس جال ساز کی، اس کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. اس ہفتے کے اختتام پر انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آئیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ مذہب کے نام پر یہ شخص کتنا بڑا دھندا کر رہا ہے. ختم نبوت کے نام پر کس طرح سے اس شخص نے اپنی دکان چمکا رکھی ہے، کس طرح سے ولایت کے نام پر یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، کس طرح سے تصوف اور طریقت کے نام پر یہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے. 11 ارب روپے کی جائیدادوں کے ثبوت میں اس ہفتے کے اختتام پر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو براہ راست حق خطیب کے نام پر ہیں اور ان کا کوئی سورس آف انکم ڈکلیئرڈ نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں بتایا گیا. اور ہمارے سوال کے جواب میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا کہ اس نے یہ گفٹ کی ہے جائیداد، اور جب ہم نے پوچھا کہ کتنی جائیداد گفٹ کی ہے تو اس نے کہا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں قوم کو بتاؤں گا، میں اس ملک کے علماء اور مشائخ کو بتاؤں گا کہ کیا مذہب اتنا پروفیٹیبل دھندا ہے کہ ایک شخص جو کہ فراڈیا ہے، جو کہ شعبدے باز ہے اور شعبدے بازی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا، اس کے نام پر 11 ارب روپے کی جائیدادیں ہیں. اور ان کے ثبوت انشاءاللہ اس ہفتے کے اختتام پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قوم کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جواب دیں اس ملک کے علماء اور مشائخ کہ کس طرح سے آپ مذہب کے نام پر کاروبار کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں ایک ایسے شخص کو. ہم چاہتے تو ہم اس غنڈہ گردی کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے تھے، مقدمہ بھی درج کروا سکتے تھے، لیکن ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کی عدالت میں لے کر گئے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر، دین اسلام کے نام پر، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت کے نام پر اس شخص کو دھندا کرنے کی اجازت مت دیجیے. اس بد کردار اور بد وضع انسان کو یہ اجازت مت دیجیے کہ یہ ہمارا نمائندہ بن کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرے اور لوٹ مار کرتا رہے. آپ سب سے پھر درخواست ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ حق خطیب کے اڈوں پر جائیں گے، اور اب کی بار ان اڈوں کو بند کروائے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس فورس کا حصہ بنیے جو کہ ہم نے صحیح معنوں میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے قائم کی ہے. آپ saream.org پر جا کر ایک فارم ہے، اسے فل کر کے اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک میں اس وقت تک قدم بقدم ساتھ چلیں گے جب تک اس طرح کے فتنے اپنے اختتام کو نہیں پہنچ جاتے. میری آپ سب سے بہت توقع ہے، میری اس علاقے کے لوگوں سے بہت توقع ہے. جب ہم اس کے آستانے پر گئے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کلر سیدہ کے عوام کا بھی کہ جنہوں نے بھرپور انداز میں ہمارا ساتھ دیا. ہم چاہتے تو اس کے یہ غنڈے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، ہم بھرپور مزاحمت کر سکتے تھے، وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہاں کے لوگ ہمارے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے، لیکن ہم کوئی فساد نہیں چاہتے تھے. ہم اب بھی کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں چاہتے، نہ ہی ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم کسی طرح کا کوئی فساد برپا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انتظامیہ، ارباب اختیار اس ڈھونگی، اس نوٹنکی، اس فراڈ، اس غنڈے اور اس بدماش کے خلاف کارروائی کریں اور اس کی بدماشی کے اڈوں کو بند کروائیں. بصورت دیگر ہم پرامن طور پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کے اڈوں کے سامنے صحیح معنوں میں تحفظ حرمت رسول، تحفظ ختم نبوت کانفرنسز کا بھی انعقاد کریں گے. سو دیکھتے ہیں ارباب اختیار کو ہوش آتا ہے یا نہیں. ہم اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہیں گے، خون سے اپنے حصے کے دیے جلاتے رہیں گے.